جو کہ کل ایک بڑی گرینڈ پریس کانفرنس اور ایک گرینڈ پروٹیسٹ ہوا ہے، اس سارے معاملے پر آپ کا کیا موقع ہے؟ سرکل روڈ پہ 1 2 نہیں 10 20 نہیں لاکھوں خاندانوں کا روزگار ہے کہ آپ ان کی دکانیں گرا دو، آپ ان کے اڑا دو، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بزنس مین کی حکومت ہو اور بزنس مین ہی پرابلم میں آ جائے۔ اس حوالے سے حکومت کن ہاتھوں میں کھیل رہی ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ FBR کے 2 یا 3 لوگ جو یہ ساری سازش کر رہے ہیں اور غلط گائیڈ کر کے حکومت کو یہ فیصلے کرا رہے ہیں کہ جو اس وقت اس سازش کے کرتا دھرتا ہے ان کی انکوائری تو کریں، ان کے اثر تو چیک کریں۔ جب وہ 20,000 خاندان بے روزگار ہوگا تو کیا کرے گا؟ ان کو بددعائیں دے گا، ان کو گالیاں دے گا۔ یہ صوبوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے، یہ سی پیک کو فیل کرنے کی سازش ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمانی دینی اسلامی مسئلہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی ظلم کا شکار ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور میں اس وقت سرکلر روڈ کی 7,000 دکانوں کا معاملہ ہے، جس پر سرکلر روڈ بورڈ، ٹریڈ یونینز اور ٹریڈ لیڈرشپ شدید سراپا احتجاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہیں، اس کی بھی ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے اس سارے معاملے پر۔ اسی طرح لاہور میں جو کاروباری، اقتصادی، صنعتی حوالے سے بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کن مشکلات سے دوچار ہیں، ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں۔ چیئرمین کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن لاہور اور پریزیڈنٹ لاہور اسمال چیمبر اسمال انڈسٹری اور چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ چودھری محمد امجد صاحب کے ساتھ ان تمام موضوعات پر ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم سرکلر روڈ کی بات کرتے ہیں، جو کہ کل ایک بڑی گرینڈ پریس کانفرنس اور ایک گرینڈ پروٹیسٹ ہوا ہے، اس سارے معاملے پر آپ کا کیا موقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں بات کر سکوں۔ سرکل روڈ پہ 1 2 نہیں 10 20 نہیں لاکھوں خاندانوں کا روزگار ہے، اور شالمی سرکل روڈ یہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ان کو اس طرح برباد کرنا، ان کو اس طرح ختم کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ میری نظر میں ہمارے چیف منسٹر کو یہ چاہیے کہ اس پہ خاص توجہ دے اور اس کا کوئی اور حل نکالے۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ ان کی دکانیں گرا دو، آپ ان کے اڑا دو، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے ان کی۔ آپ اس طرح کسی کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کر سکتے۔ اور یہ حکومت جو ہے اس وقت پنجاب میں یا سینٹر میں، یہ تو خود بزنس مین لوگ ہیں، ان کو بزنس مین کے پرابلمز کا پتہ ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو اٹ مینز یہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ بیوروکریٹ ہے، جو نئی سے نئی رپورٹ بنا کے نئی سے نئی باتیں کر کے ان کو آگے بھیج رہے ہیں، اور یہ اس پہ اپنا رد عمل شو کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بزنس مین کی حکومت ہو اور بزنس مین ہی پرابلم میں آ جائے۔ یہ بات اپنی عقل سے باہر ہے۔ ہمیشہ جب بزنس مین کی حکومت آتی ہے تو بزنس مین ہی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کو پس دیا جائے۔ اس وقت اندرون شہر کے گرد جتنی مارکیٹیں ہیں، یہاں تو یہ پہلے دن سے ان کو بننا ہی نہ دیتے،
جب وہ بننے دی ہیں تو اب ان کو چلنے دیں، اب ان کو روکیں نہیں، ان کو گرانے کا مت سوچیں، کیونکہ اگر یہ سوچیں گے بے روزگاری تو آئے گی، بزنس مین کا نقصان تو ہوگا، نقصان حکومت کا بھی ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہی لوگ پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، یہی لوگ جو ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ابھی تک ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، پھر وہ ان کے خلاف نعرے لگائیں گے۔ میری چیف منسٹر صاحبہ سے درخواست ہے کہ اپنا ووٹ بینک خراب نہ کریں، پہلے ہی ووٹ بینک خراب ہو چکا ہے، مزید ووٹ بینک خراب نہ کریں، اور سرکل روڈ سے ہاتھ اٹھا لیں، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں اس میں بہتری لائیں، اس کی ٹریفک کا نظام ٹھیک کریں، اس کی سڑکوں کا نظام ٹھیک کریں، ان کے باقی معاملہ ٹھیک کریں، لیکن اس کاروبار کو تباہ مت کریں، یہ تباہ کرنے کے برابر ہے، تو پلیز اس کو تباہ نہ کریں۔ بزنس مینوں کی حکومت ہے، سینٹر میں بھی بیٹھے ہیں، وفاق میں بھی، اور کھیر رہے ہیں افسر شاہی کے ہاتھوں میں سے۔ افسر شاہی کی بات چل پڑی ہے، یہ کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن، آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے، یہ بھی سراپا احتجاج ہے، اس حوالے سے حکومت کن ہاتھوں میں کھیر رہی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں۔ میں وہی کہوں گا جی کہ اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اس حکومت اور پنجاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ایک طرف پنجاب کی تمام ڈرائی پورٹیں برباد کر دی گئی، برباد کون ہوا؟ بزنس کمیونٹی۔ ٹیکس کس کا گیا؟ پنجاب حکومت کا۔ ووٹ بینک کس کا خراب ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کو غلط گائیڈ کر کے، غلط فگر دے کے، ایک عجیب سی ہوپ دلا کر ان سے آرڈر کروا لیے گئے، جو کہ سوائے اس ملک کی بربادی کے، سوائے اس بزنس مین انڈسٹری اور کمرشل امپورٹر کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ میری نظر میں چند بیوروکریٹ، چند، سارے نہیں، ایف بی آر کے 2 یا 3 لوگ جو یہ ساری سازش کر رہے ہیں اور غلط گائیڈ کر کے حکومت کو یہ فیصلے کرا رہے ہیں۔ بات یہ ہے، میرے دوستوں نے پہلے بھی بات کی آپ کے ساتھ، جی، اگر آپ نے ڈرائی پورٹوں کو بند کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس طرح کے حربے استعمال نہ کریں، ہمیں کہہ دیں ہم خود تالے مار دیتے ہیں ڈرائی پورٹوں کو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مال آئے لاہور، ایگزامینیشن ہو لاہور، اسیسمنٹ ہو کراچی۔ بھائی کیوں بھائی؟ کراچی کو جو بیٹھے ہیں وہ بہت ایماندار افسر ہیں۔ میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ جو اس وقت اس سازش کے کرتا دھرتا ہے ان کی انکوائری تو کریں، ان کے اثر تو چیک کریں، ان کی خفیہ انکوائری کریں، آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ اس میں میری پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف آف آرمی صاحب سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، خدارا ہمیں سڑکوں سے آنے سے روکیں، ہمیں خودکشیاں کرنے سے روکیں۔ یہاں پہ میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی ڈرائی پورٹوں کی، اس کو ٹوٹل کریں گے تو 20,000 خاندان بے روزگار ہوا ہے۔ جب وہ 20,000 خاندان بے روزگار ہوگا تو کیا کرے گا؟ ان کو بددعائیں دے گا، ان کو گالیاں دے گا، سڑکوں پہ آئے گا، طوفان اٹھائے گا،
اچھا اگر یہ بھی نہ کر سکا تو پھر وہ ڈکیتیاں کرے گا، چوریاں کرے گا۔ یہاں آپ نے ڈرائی پورٹ کا سروے کیا ہے، این ایل سی بھی جا کے دیکھ لیں، باقی بھی دونوں ڈرائی پورٹیں دیکھ لیں جا کے، خالی ہو گئی ہیں، سب لوگ کراچی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور بھائی کیا قصور ہے ان جو 2.5% 3% اب کنٹری میں یا لاہور میں مال آتا ہے؟ 97-98% کراچی میں ہے۔ کیوں اس حکومت کے خلاف؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ، نون اور خاص کر پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یہ سازش ہے، یہ صوبوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے، یہ سی پیک کو فیل کرنے کی سازش ہے۔ خدا کے لیے جو ہمارے اس ملک کے بڑے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور ان بیوروکریٹ کے چنگل سے باہر آئیں اور پبلک میں بیٹھ کے پبلک سے میٹنگ کریں، ان لوگوں سے میٹنگ کریں جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان سے میٹنگ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ فوٹو سیشن سے میٹنگ کرتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے میٹنگ کریں اور تمام معاملات کا حل نکالیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جوان بیتاب ہو، کاروباری بات بھی ہوگی، سیاسی سرکاری حکومتی ایشوز پہ بھی بات ہو گئی، فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمانی دینی اسلامی مسئلہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی ظلم کا شکار ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جی، بڑے افسوس سے کہ ہم میں نہ تو وہ جذبہ رہا ہے، نہ ہم وہ مسلمان رہے ہیں۔ اگر مسلمانیت دیکھنی ہے تو فلسطین کے بچوں سے سیکھیں، جو اتنی تباہ و برباد ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا جذبہ ہے کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر رہے تو احتجاج کرنا چاہیے، ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ امریکہ کو، باقی دنیا کو میری ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے بچوں کے بارے سوچا جائے، صرف ایک ہی قوم کے بارے نہ سوچیں۔ اللہ نے اس کو سپر طاقت بنایا ہے، تو سپر طاقت کا کام ہوتا ہے، بڑے بھائی یا باپ کا کام ہوتا ہے کہ ارد گرد سب کو ساتھ لے کے چلے، ایک جگہ پہ نہ سوچیں، ان کا بھی سوچیں۔ میری باقی بھی مسلمان کنٹری سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان کے لیے سوچیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔